بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی دین اسلام کے اندر رکھی ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس دین پر عمل کر کے، جس دین کو اختیار کر کے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین آدمی اختیار کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے صاف طور سے اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، جو معتبر دین ہے، جو اللہ کے یہاں قابل قبول دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو شخص دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا آدمی آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا اس آیت کے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم سب کے لیے دین اسلام وہ دین ہے جس کو اختیار کر کے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تورات کا ایک ٹکڑا لگ گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر وہ اس ٹکڑے کو لے کر آئے اور اس کو پڑھنے لگے۔ وہ اپنا سر جھکائے ہوئے اس کو پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس کے اندر موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فوراً وہ کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ بار بار اس کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کے آثار ختم ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جو تم تورات کا ٹکڑا اس زمانے کے اندر لے کر آئے ہو، سن لو یہ بات، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے کے اندر زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ آپ علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس دین ہی کے اندر کامیابی ہے۔ جو کوئی بھی ہوتا اس کو اسی دین کو اختیار کرنا پڑے گا، تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت تشریف لائیں گے، وہ بھی اس امت کے اندر بحیثیت نبی نہیں آئیں گے بلکہ بحیثیت امتی آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے اس امت کے اندر رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے دین اس دین کے آنے کے بعد اب ختم ہو گیا۔ اب کامیابی کے لیے صرف یہی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے جس پر اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، ہم سب کو مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا
شکر ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، ورنہ اگر اللہ ہمیں غیروں کا گھر پیدا کر دیتا تو پھر ہم کہاں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔ کبھی اس کے بارے میں غور بھی کرنا چاہیے، کبھی اس کے بارے میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ آپس کے اندر بیٹھتے تھے تو اللہ کے جو انعامات ہوتے تھے ان کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آج ہم اللہ کی نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ہر وقت زبان پر ناشکری کے الفاظ رہتے ہیں، اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑی سی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، وہ ساری نعمتیں جو اللہ کی جانب سے ہمیں فراہم کی گئی تھی وہ ساری ہم بھول جاتے ہیں اور ناشکری اور ناقدری کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمت کو یاد کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عمل رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس تشریف لائے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، بتاؤ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو کوئی خاص عمل نہیں کر رہے تھے، ہاں ہم ذکر کر رہے تھے اللہ کا، اور اللہ کی اس بات کے اوپر حمد کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، علامہ ہدانا للاسلام، اس بات پر اللہ کی حمد کر رہے تھے، اللہ کی تعریف کر رہے تھے کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی، اسلام کی دولت مرحمت فرمائی، اس پر ہم اللہ کی حمد کر رہے تھے، اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان تمہاری وجہ سے فخر فرما رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ رب العزت کو کتنا محبوب ہے، کتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان فخر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ خوشخبری سنائی ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، کبھی ہم اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت مرحمت فرمائی، اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا کی ساری دولت کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اگرچہ ہم دولت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کم ہیں، لیکن اللہ نے جو ہمیں دولت عطا فرمائی ہے وہ دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ کبھی ہم ان چیزوں کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ اللہ نے اسلام مرحمت فرمایا ہے اور اسی دین اسلام کے اندر ہم سب کی کامیابی ہے، دوسری چیز کے اندر کامیابی نہیں ہے، اسی دین اسلام کے اندر کامیابی ہے۔ اس کا یقین ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر ہماری کامیابی رکھی ہے، اسی کو اپنائیں گے تو دنیا بھی کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ ہم سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی دین کو اپنایا تھا تو دنیا کے اندر بھی وہ سرخ روح ہوئے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کو رضا کا پروانہ دنیا کے اندر دے دیا اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر سنا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دین اسلام کو اپنایا تھا۔ جو کوئی بھی یہ دین اسلام اپنائے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، دین اسلام کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر عمل ہے، کام کرنا پڑے گا، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا اور جو اللہ نے منع کیا ان سے رکنا پڑے گا۔ اگر اوامر اور نواہی ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد
صرف دین اسلام ہونے کی بنیاد پر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ صرف چند رسومات کو کر لینے سے ہم جنتی نہیں ہو جائیں گے۔ وہ یہود اور نصارہ کہتے تھے، وہ آپس کے اندر کہتے تھے وقالت الیہود لن يدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، وہ کہتے تھے کہ جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں یا وہ جو عیسائی ہیں۔ یعنی یہودی کہتے تھے کہ جو یہودی ہے وہ جنت کے اندر جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے جو عیسائی ہے وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا گیا تلک امانیہم، یہ تو ان کی آرزویں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں۔ اس تمنا اور آرزو کی بنیاد پر آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ جنت کے اندر جانے کے لیے اللہ کی رضا چاہیے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ صرف کسی چیز کے چاہ لینے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اسلام کے اندر احکامات ہیں، توحید یہ سب سے بنیادی شرط ہے، بغیر اس کے ہمارا اسلام اور ایمان معتبر نہیں۔ توحید کے بعد اعمال ہماری اپنی زندگی کے اندر ہونے چاہیے، اور اعمال میں سب سے بڑا عمل اللہ رب العزت کے نزدیک نماز کا عمل ہے۔ نماز سے بڑا عمل کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا ہے، اور اس وقت جب بطور تحفہ کے جو چیز عطا فرمائی ہے وہ نماز کا عظیم تحفہ امت کو مرحمت فرمایا ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے اور جب مہمان رخصت ہوتا ہے تو آدمی اچھی سے اچھی قیمتی چیز جو اس کے لیے مہمان کے لیے یادگار بنے وہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز عطا فرمائی گئی وہ نماز عطا فرمائی گئی۔ نماز اتنی قیمتی دولت ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، جو مومن کی معراج قرار دی گئی۔ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت احادیث کے اندر ذکر فرمائی گئی کہ ایک مسلمان بغیر نماز کے اس کا تصور نہیں۔ جیسے کہ بدن کے اندر سر کا مقام ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن پر سر نہ ہو تو وہ بدن جسم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کوئی مسلمان بغیر نماز کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھ لو یہ مسلمان ہے، اور کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بہت نصیحت ارشاد فرماتے تھے، اور اس میں یہ تاکید رہتی تھی دیکھو جس بستی کے اندر تم جانا وہاں پر خیال کر لینا کہ وہاں پر کہیں سے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی ہے۔ اگر کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، پھر وہاں پر تم کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے صرف اذان کی آواز سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی بستی ہے، یعنی وہاں پر لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے، اور جو نماز پڑھنے والے ہوں گے ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی، ان سے جنگ نہیں کیا جائے گا، وہ مسلمان ہوں گے۔ آج کتنی آسانی سے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نماز کو کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم قبر کے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ جس چیز کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں وہ چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، ہم تنہا جائیں گے، ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اس قبر کے گڑھے کے اندر ہم ہوں گے اور ہمارے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں پر تنہائی ہوگی۔ قبر روزانہ آواز لگاتی ہے، وہاں کا کیا ماحول ہوگا؟
ہم تنہائی کے اندر تنہا کیسے رہیں گے؟ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، وہاں پر ہر طرح کے موذی جانور موجود ہیں جو انسانوں کو ڈسنے کے لیے ہیں۔ ایسے حالات کو کبھی بیٹھ کر آدمی غور کرے، اس کے سلسلے میں مراقبہ کرے، اور کبھی تصور کرے تنہائی کے اندر بیٹھ کر کہ یہ سوچے کہ میرا اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہونے کے بعد مجھے نہلایا جا رہا ہے، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، اب لوگ مجھے جنازے پر لے کے جا رہے ہیں، میری نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد مجھ کو قبر کے اندر کچھ لوگ اتار رہے ہیں، اب قبر کے اندر اتارنے کے بعد مجھے مٹی دے کر لوگ واپس چلے گئے، اب میں قبر کے اندر ہوں، منکر نکیر میرے پاس آ رہے ہیں، مجھ سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ اب آدمی کبھی بیٹھ کر روزانہ اگر اس کا تصور کرے تو یہ تصور خود اس کو اس بات کے اوپر آمادہ کرے گا کہ آدمی اپنی دنیا کی زندگی قبر کو یاد کر کے گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج ہم کبھی قبر کو یاد نہیں کرتے، جو روزانہ آواز دیتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ جب کوئی نیک مومن اس کے اندر آتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے، اور جب کوئی برا آدمی جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تو بدترین آدمی تھا جو میری پشت پر چلتا تھا، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد قبر اس کو اس طریقے سے دباتی ہے جیسے، اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، جیسے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کے اندر گھسا لی جائے تو انگلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں۔ جب آدمی تنہائی کے اندر بیٹھ کر ان چیزوں کا تصور کرے گا تو یہ تصور خود اس کو اس بات کے اوپر آمادہ کرے گا کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے۔ ہم اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزاریں یا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں؟ نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ کر زندگی گزاریں یا نماز جیسی اہم عبادت کو پڑھ کر زندگی گزاریں؟ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ ظاہر لفظ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی کافر ہو گیا، اگرچہ علماء نے اس کی تعویل فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اور وہ اعتقاداً بھی کفر کے اندر مبتلا ہو جائے، نماز کا انکار کر دے، تب وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ لیکن جو ظاہری الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص کے بارے میں منقول ہیں وہ کتنے سخت ہیں۔ ایک مسلمان صرف اس کو سننے کے بعد خود اس کے دل کے اندر اگر اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اہمیت ہوگی، وقعت ہوگی، تو اس کا دل لرز جائے گا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی بنیاد پر آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ظاہری لفظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اگرچہ علماء نے اس کی تعویل فرمائی ہے، لیکن کیا یہ ناراضگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو یہ انتہائی محبوب ہے، اور آپ کا ماننے والا، آپ کا نام لینے والا نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اپنے کام کے اندر مشغول ہے، چائے کے اڈوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بازاروں کے اندر گھوم رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ کبھی غور کیا کہ ہم کتنا بڑا اپنا نقصان دنیا کا بھی کر رہے ہیں اور آخرت کا بھی کر رہے ہیں؟ یہ اس کا اپنا نقصان ہے۔ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سامنا کرنا ہے۔ آپ کی شفاعت کے ہم منتظر ہیں۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر اختیار نہیں کیا اور احکامات پر عمل نہیں کیا تو کس منہ سے نبی کا سامنا کریں گے حشر کے میدان میں؟ اور ہم کس طریقے سے اپنے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی شفقت فرماتے تھے اپنی امت کے سلسلے میں، آپ کا سامنا کس منہ سے ہم کریں گے حشر کے میدان کے اندر؟ آخری وقت ہے جب کہ آپ چل بھی نہیں پا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام
دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، کسی حال کے اندر نماز معاف نہیں، لیکن آج آدمی نماز کو بلا عذر یا معمولی عذر کی بنیاد پر نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم یاد رکھیں کہ جب ہم مر کر چلے جائیں گے تو کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، یہ اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ جب جہنم کے اندر جہنمی چلے جائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیوں تم جہنم کے اندر چلے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عمر عطا فرمائیے، ہم اس کی قدر کریں، نماز جیسی اہم عبادت کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ موسم چاہے گرمی کا ہو چاہے سردی کا ہو، اس کے اندر اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم نماز کا اہتمام کریں گے، ہمیں دنیا کے اندر بھی اللہ کی جانب سے کامیابی ملے گی، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔